بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اولمپک مقابلوں کی شروعات آج سے تقریباً 3000 سال پہلے ہوئی تھی، جو کہ قدیم یونان کے اولمپیا نامی مقام پر کھیلے جاتے تھے۔ ہر 4 سال کے بعد منعقد ہونے والے اس مذہبی تہوار میں یونان کے لوگ یوز دیوتا کی پوجا کیا کرتے تھے اور پھر گھڑ سواری، ریسلنگ، کشتی، تیر اندازی اور دوڑ کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ یونانی شہریوں کی آپس میں دشمنی کی وجہ سے اس تہوار کو کسی جنگ سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا، جس کو جیتنے کے لیے وہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب 3 صدی عیسوی میں یورپ میں رومن بادشاہوں کی حکومت آئی تو رومن بادشاہوں نے اولمپک کو کافروں کا کھیل قرار دیتے ہوئے ان مقابلوں پر مکمل طور پر پابندی لگا دی۔ پھر 18ویں صدی میں قومیت اور لبرلزم کو پھر بڑھاوا دینے کے لیے ایک بار پھر سے یورپ میں اولمپک مقابلوں کی شروعات کی گئی۔ پیارے دوستو، آج اولمپک کے یہ مقابلے ہر 4 سال کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں دنیا کے 200 ممالک سے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ آج اولمپک کا مقصد دنیا بھر کے ممالک کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرنا، اسپورٹس کو بڑھاوا دینا اور دنیا بھر میں امن و شانتی کا پیغام دینا اور ایک گلوبل کمیونٹی کو تشکیل دینا ہے، جہاں پر ایک جھنڈے تلے دنیا بھر کے تمام ممالک اکٹھا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ہر دفعہ اولمپک مقابلوں سے قبل اس کی شروعات یعنی اوپننگ سرمنی ہوتی ہے، جس میں عالمی ثقافت اور تہذیب کو اسٹیج پر ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اوپننگ سرمنی میں ایک میلے جیسا ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن پچھلے 10 سالوں میں اولمپک کے ان مقابلوں کی اوپننگ سرمنی میں کچھ ایسے ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اولمپک کے ذریعہ دنیا بھر کی شیطانیت اور خدا کی مخالفت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اولمپک شیطانیت اور زائونزم کو عام کرنے کے پیغام کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ پیارے دوستو، 2024 کے اولمپک مقابلوں کو اس دفعہ فرانس میں منعقد کیا گیا ہے۔ 26 جولائی کو فرانس کے شہر پیرس میں اولمپک مقابلوں کی اوپننگ سرمنی ہوئی، جس میں دنیا بھر کی مشہور شخصیات اور لاکھوں کی تعداد میں عوام موجود تھی۔ اس پروگرام میں کھلے عام سیٹانزم، ہومو سیکشوالٹی، مذہب مخالفت اور زائونزم کو پیش کیا گیا۔ اس پروگرام کے افتتاح میں ڈریگ کوئین کے ایک گروپ کو دکھایا گیا۔ ڈریگ کوئینز دراصل عورتوں کی شکل میں آدمی ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹرانسجینڈرز۔ اس پروگرام میں ڈریگ کوئینز ایک مخصوص گانے پر پرفارمنس کر رہے تھے۔ ان کے درمیان میں بیٹھی ڈریگ کوئین کے سر کے پیچھے ایک ہیلو بنا ہوتا ہے، جو کہ اہل کتاب کے علماء اور پادریوں کے لیے تصویر میں بنایا جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد ٹیبل پر رکھے ہوئے کھانے کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر سے ایک برہنہ آدمی باہر آتا ہے۔ یہ شخص بھی ٹرانسجینڈر یعنی گے ہوتا ہے۔ دراصل اس ایکٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری عشائے یعنی دی لاسٹ سپر کو کاپی کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، دراصل لاسٹ سپر وہ کھانا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ مل کر صلیب پر چڑھنے سے پہلے کھایا تھا۔ لاسٹ سپر کو 15ویں صدی کے عظیم مصور اور فلسفی رونالڈو ڈولسی نے اپنی ایک پینٹنگ میں بنایا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور اور قیمتی ہے۔ جس طرح رونالڈو ڈولسی کی تصویر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں دکھایا گیا ہے، بالکل اسی طرح اس پروگرام میں اس ڈریگ کوئین کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر رکھ کر عیسائیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری عشائے کا مذاق بنایا گیا ہے۔
پیارے دوستو، ڈریگ کوئین کی ادننگی تصویریں ہائپر سیکشول پرسنالٹی اور عیسیٰ مسیح کے رول کو نبھاتے ہوئے ہم جنس پرست ٹرانسجینڈر اور لیسبینز کے اس گھنونے اور گستاخانہ پروگرام کو دیکھ کر دنیا بھر کے عیسائیوں میں ہی نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی شدید غم اور غصہ ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈریگ کوئینز کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ یہ LGBTQ کو سپورٹ کرنے والے ایسے لوگ تھے جو کہ سیم سیکس میرج کو گلوبل سپورٹ دینا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کروڑوں لوگ اس توہین مذہب پر کھل کر بول رہے ہیں اور فرانسیسی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سرمنی میں کھلے عام شیطانیت کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے یہ بات صاف ہے کہ امن و امان کے نام پر بنی یہ اولمپک کی تقریب اور گیمز صرف ایک ڈرامے اور دکھاووں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف مذہب کے خلاف گستاخی اور مذہبی شخصیات کی توہین کرنا ہے۔ دوستو، دراصل اس دنیا میں آج جتنے بھی بڑے بڑے پروگرامز اور ایونٹس ہوتے ہیں انہیں خفیہ شیطانی تنظیموں کے ذریعے آرگنائز کیا جاتا ہے جو کہ شیطان کے ساتھ اپنی وفاداری کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں شیطان پرستی کو دوبارہ واپس لا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعہ اب یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب مذہب اور مذہبی شخصیات کی گستاخی اور بلیسیمی عالمی سطح پر ہونے والی ہے، یعنی اب دنیا میں ورلڈ آرڈر بنایا جائے گا۔ دنیا بھر کے تمام ممالک میں ایک قانون، ایک نظام بنایا جائے گا جسے کوئی ایک عالمی طاقت کنٹرول کرے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان پرستوں اور دجال کے ماننے والوں کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔